اس کا مطلب یہ اگر غریب ہو تو غریبوں کے لیے پیون والا سنت بنا دیا، اور مالدار ہو تو مالداروں کو لاکھوں پہننے والا سنت بنا دیا۔ غریب ہو تو لوگوں کے لیے ستو سنت بنا دیا، امیر ہے تو بکری کا گوشت کھا کر ان کے لیے سنت بنا دیا۔ سنت تو دونوں، کیونکہ وہ غریبوں کے بھی نبی وہ امیروں کے بھی نبی۔ لیکن توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ نے مالداری کی بجائے غربت کو ترجیح دی، کیونکہ فاطمہ الزہرا کے ذہن میں امت کی عورتیں تھیں، امت کی عورتیں تھیں۔ سیدہ پاک کے بابا اتنے مالدار ہیں، لیکن سیدہ کے گھر کا حال یہ تھا کہ کبھی 1 مہینے تک، کبھی 40 دن تک، کبھی 3 مہینے تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ میری بہنیں کان کھول کے سن رہے ہیں، غربت آبرو لٹانے پہ مجبور کر رہی ہے۔ کبھی فاطمہ الزہرا کے فاقے دیکھیں، سیدہ کا حال یہ تھا، بیمار پڑتی تھی تو بیماری میں کبھی سیدہ کو دوا بھی نصیب نہیں ہوئی، جس کے صدقے میں ہم سب کھا رہے ہیں۔ بیماری میں کبھی اس کو دوا بھی میسر نہیں آئی، جو سرکار امام حسین کی امی جان ہے۔ بلکہ ایک روایت سن لیں، پوری دنیا میں میں نے جہاں گیا وہاں پڑھی۔ چندرپور والوں، آپ کو بھی اور بہنوں کو بھی بتاؤں کہ حسین کی امی بننا آسان نہیں ہے، نبی کی بیٹی بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ کو سیدہ سے پیار اتنا تھا، اللہ سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب سے کرتا ہے، اور محبوب نے کائنات میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ سرکار نے سب سے زیادہ ان سے پیار کیا۔ ترمذی کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا آقا سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ کہا مردوں میں کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ کہا ان کے شوہر علی کے مرتضیٰ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، غور فرمائے، یہ اللہ کے محبوب کے خاص محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے خاص محبوب ہے سیدہ فاطمہ۔ لیکن زندگی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے ہیں، یعنی سیدہ کے گھر سے سفر شروع کرتے ہیں، اور جب سفر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ سے ملتے ہیں، ان کے گھر کے سفر کا اختتام کرتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول سفر سے آئے، اور آنے کے بعد آپ کے صحابی عمران ابن حسین نے کہا یا رسول اللہ آپ سفر پہ گئے تھے نا، تو سیدہ بہت بیمار ہو گئی، بہت ذلیل ہو گئی، یا رسول اللہ میرے آقا بے چین ہو گئے، میرا جگر کا ٹکڑا بیمار ہو گیا، میری شہزادی بیمار ہو گئی۔ اللہ اکبر، سرکار نے عمران ابن حسین کو لیا، اور لینے کے بعد میرے آقا علیہ السلام سیدہ کے دروازے پہ گئے، آقا نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا بیٹی تمہارے بابا محمد۔ عرض کی آقا آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ سرکار نے فرمایا میں ہوں اور میرا صحابی عمران ابن حسین ہے۔ تو عرض کرتی بابا آپ تو اندر آ سکتے ہیں، لیکن آپ کے صحابی کو میں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، آپ اکیلے آ جائیں۔ توجہ کرنا اپنی بہنوں کی توجہ، میری بہنوں، ہائے ہائے میری بہنوں، مردوں کے سامنے بے نقاب جانے والی ہوں، ولیمے میں، شادیوں میں، فلموں میں، پارکوں میں بے نقاب جانے والی ہوں، ذرا غور تو کرے کیسے کیسے فاسق فاجر دل کے روگی تمہیں دیکھتے ہیں، لعنت میں تم بھی مبتلا ہوتی وہ بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے تقوی کا عالم یہ ہے، جن صحابہ کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں کہتی ہے بابا آپ آئیں، میں آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ آقا میں کسی غیرت کی وجہ سے منع نہیں کر رہی ہوں، آپ کے صحابی کو منع کرنے کی وجہ آقا یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے بابا، ایک ہی چادر ہے، آپ جانتے ہیں سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ آپ میرے ابا ہیں نا، آپ کے سامنے اگر میرے پیر کھل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اجنبی کے سامنے میرا پیر کھل جائے گا مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا بابا، اس لیے میں آپ کے صحابی کو اندر آنے نہیں دیتی۔ کاش ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت کرتے، بیٹیاں غربت کی وجہ سے نہیں بھاگ رہی ہے، بیٹیاں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ رہی ہے۔ جب ماں کو پتہ نہیں کہ سیدہ کیا ہے تو بیٹی کو کیسے پتہ ہوگا؟ جب باپ کو پتہ نہیں کہ امام حسین کیا ہے تو بیٹے کو کیسے پتہ ہوگا؟ آؤ آؤ، جب میرے آقا سے کہا بابا یہ ایک چادر ہے نا کافی ہے، سر چھپاتی ہوں تو پیر کھلتا ہے، پیر چھپاتی ہوں تو سر کھلتا ہے، آپ کے سامنے پیر کھول سکتی ہوں، اجنبی مرد کے سامنے اپنا پیر ظاہر نہیں کر سکتی بابا، اس لیے میں اس کو اندر نہیں آنے دوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا میری چادر اوڑھ لو مگر اس کو اندر آنے دو۔ آقا نے اپنی مزمل و مدثر والی چادر بڑھا دی، سیدہ نے چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا، اور اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ بیماری اتنی تھی اور اس پر نہ دوا نہ کھانا،
इतनी कमजोर हो गई कि उठने बैठने से माजूर हो गई। तो चादर लपेट लिया, सरकार आए, सर पे हाथ रखा, पूछा बेटी कैसी हो? तो साबिर की साबिरा बेटी का सब्र फूट पड़ा और फूट फूट कर बाबा से लिपट के रोने लगी। कहा बाबा मुझे तो बीमारी ने भी तोड़ दिया है, और बीमारी में लोग दवा खाते हैं, दवा तो दूर की बात, मुझे खाना भी मुयस्सर नहीं है बाबा। कई दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, शहजादों को पानी पिला पिलाकर पहला फुसला करके सुला देती हूँ और खुद भी पानी पी करके सो जाती हूँ। बाबा मेरी कमर तोड़ दी है भूख ने, बाबा मेरी भूख का इलाज कर दे। कोई दूसरा होता तो शौहर को बुला के, दामाद को बुला के पूछता, ख्याल नहीं रखा मेरी बेटी का माज़अल्लाह, लेकिन वहां तो मौला अली बहुत ख्याल करते थे, मगर कनात की जिंदगी थी। सरकार ने बेटी के सर पे हाथ रख के कहा बेटी तुम इस बात पे खुश नहीं हो, तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की दौलत है और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमत है, तुम इस पर खुश नहीं हो। और वो जो चादर, जिस चादर के बारे में सैयदा कह रही थी ना कि सर छुपाती हूँ तो पैर खुल जाता है और पैर छुपाती हूँ तो सर खुल जाता है, मैं अपनी कौम की बेटियों से कहता हूँ 20-20, 25-25 हजार के बुर्के पहनकर तुम अपनी आबरू नहीं बचा पा रही हो, लेकिन सैयदा फातिमा के दुपट्टे की दास्तान, वो एक दुपट्टा था, एक दुपट्टा, और उस दुपट्टे के अंदर 17 पेवन लगे हुए थे, 17 पेवन। और 17 पेवन में हाल ये था जब 16 पेवन लग चुके और उसके बाद भी दुपट्टा फटा तो मौला अली से देखा न गया। मौला अली कहते फातिमा तुम्हारा दुपट्टा इतना फट गया है कि मुझसे देखा नहीं जाता तुम्हारा फटा हुआ दुपट्टा। अरे तुम्हारे अब्बा तो सबको नवाजते हैं, चलो उनसे हम दुपट्टा मांग कर लाते हैं। सैयदा कहती है मेरी सरकार मुझे मांगने में शर्म आती है, आती है, मैं कैसे मांगू बाबा से? तो चलो मैं कहता हूँ। दोनों गए, मगर जाकर के हया का मुजस्सम बनकर बैठ गए, कुछ नहीं कहते। आका बताते क्यों आए हो? कोई जवाब नहीं। क्यों आए हो? कोई जवाब। क्यों आए हो? फिर मौला अली ने कहा देखा आपकी शहजादी का दुपट्टा कितना फट गया, ओढ़ने के काबिल नहीं है, क्या शहजादी को दूसरा दुपट्टा न देंगे आप? मेरे करीम आका का अंदाज कभी किसी को महरूम नहीं किया, लेकिन घर वालों के लिए क्या तालीम थी, बेटी की तरबियत भी करना थी, दामाद की तरबियत भी करना थी। फरमाया अली और फातिमा सुन लो, अभी बद्र उहद के यतीमों का हक देना बाकी है, अभी बद्र उहद के यतीमों का हक देना बाकी है। अभी मोहम्मद की बेटी को दुपट्टा कौन देगा? खबरदार, अभी तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता मेरी मिल्कियत में इस वक्त ऊंट का चमड़ा रखा है, ऊंट का चमड़ा, ये ऊंट का चमड़ा ले जाओ, कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है इस वक्त मेरी जाती मिल्कियत में, ऊंट का चमड़ा है, ये ले जाओ और इसी का पेवन बना लो और दुपट्टे में लगा लो। जरा गौर करें, मैं यहाँ चंद्रपुर और गिरतनवा से आने वालों से कहना चाहता हूँ, ये अपनी बेटी को नहीं, कयामत तक की बेटियों को तरबियत हो रही है, कयामत तक की बेटियों को तरबियत हो रही है। दीन ये है, हमारी बेटियों को भी हमें ये सिखाना पड़ेगा, दीन ये है। अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान जाएं, रसूलुल्लाह ने जब अपनी शहजादी को ऊंट का चमड़ा दिया, दोनों ऊंट का चमड़ा ले गए और ऊंट का चमड़ा काट के रसूलुल्लाह की शहजादी ने अपने दुपट्टे में ऊंट के चमड़े का पेवन लगा। जब मैं यहाँ पहुंचता हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं क्या करूं, इसलिए कि अगर तुम्हारे चंद्रपुर के सिग्नल पर कोई भिखारी भीख मांग रहा हो ना, उस भिखारी के घर की औरत के दुपट्टे में भी कभी चमड़े का पेवन नहीं होगा। लेकिन कौनैन का मालिक है, मालिक कायनात है, आलमीन का बादशाह है, हमारी बेटियों की आबरू बचाने के लिए क्या तरीका अदा किया है। सरकार ने मैं ले जाओ, और दुपट्टे में जब ऊंट के चमड़े का पेवन लग गया, सैयदा ने दुपट्टा ओढ़ लिया, हुजूर आ गए। बाप तो बाप मिलता है, नबी हो, वली हो, सहाबी हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, बाप बाप। जो नबी सारी आलमीन के लिए रहमत हो, वो बेटी से कितना प्यार करते होंगे। जब घर में आए तो देखा कि नबी की बेटी के सर पे 17 पेवन का दुपट्टा है और उसमें एक
پیون اونٹ کے چمڑے کا ہے، برداشت نہیں ہوا، حضور رو پڑے، باپ تھے نا رحمت للعالمین، رو پڑے بیٹے کے سر پہ چمڑے کے پیون کا دوپٹہ دیکھ کر۔ آقا روئے تو مولا علی بھی رو پڑے، مولا علی روئے، سیدہ بھی رو پڑی۔ سرکار نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی صبر کرو، اللہ نے آخرت میں صبر کرنے والوں کے لیے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ غور فرمائے، لیکن جس کے دوپٹے میں، جملے پہ غور کرنا، جس کے دوپٹے میں 17 پیون لگے تھے، 10,000 15,000 20,000 25,000 کے برقعے خریدنے والوں، جس کے دوپٹے میں 17 پیون لگے تھے، اس دوپٹے کو بھی سیدہ نے اتنی حفاظت کی کہ سیدہ نے اپنے سر پہ رکھے ہوئے دوپٹے کو کبھی کسی مرد کو دیکھنے نہیں دی۔ سیدہ کے سر پہ جو دوپٹہ آیا اس کی چادر کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، اس دوپٹے کو مرد تو مرد، کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ سیدہ نے اپنے دوپٹے کی اتنی حفاظت کی کہ کبھی چاند اور سورج نے بھی سیدہ کے دوپٹے کو نہیں دیکھا۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت اس کو یوں بیان کرتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج بھی نہ دیکھے۔ جب ماں اتنی متقی ہوتی ہے تو اس کے گھر میں حسن و حسین جیسے بیٹے پیدا ہوئے۔ جاؤ چراغ نہیں، سورج لے کر ڈھونڈو، اور کوئی ایسی عورت تلاش۔ مجھے تو میرا سینہ اتنا چوڑا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے میں اس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں جس مذہب میں نبی کے گھر میں ایسی بیٹی ہے کہ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ جاؤ ڈھونڈو، ہر مذہب میں، ہر مسلک میں، کائنات کے کسی بر اعظم میں تحقیق کرو، سورج لے کر ڈھونڈو، کوئی ایسی عورت ملے تو بتاؤ۔ اور اس سے بڑی بات کہہ دوں، ایک بار کسی نے امام حسین سے کہا تھا، حسین تیری ماں بہت نیک تھی، کسی نے کہا تیری ماں بہت نیک تھی، امام حسین رو پڑے، تو نے سچ کہا، میری ماں واقعی نیک تھی، اور کتنی نیک تھی اب میں تجھے بتاتا ہوں۔ جس دن میری امی کا وصال ہوا اس دن میری عمر صرف 7 سال کی تھی، امام حسین کہتے ہیں جس دن میری ماں کا وصال ہوا اس دن میری عمر صرف 7 سال کی تھی۔ 7 سال کی عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ میری ماں نے میرے بچپنے میں بھی مجھ سے اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھا، یہ میری ماں تھی۔ آپ کو پتا ہے جب ماں ایسی نیک ہوتی ہے، اسی لیے محشر میں کسی کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اہل سنت کی کتب سے بیان کر رہا ہوں، میں اپنا ذمہ دار خود ہوں۔ محشر میں بڑے بڑوں کی بیویاں آئیں گی، بیٹی آئے گی، سب گزرے گی، لیکن تنہا میرے نبی کی بیٹی، حالانکہ رسول اللہ کی بھی 4 بیٹیاں، لیکن 4 میں بھی ان تینوں کی کے لیے یہ بیان نہیں ہوا جو سیدہ کے لیے ہوا۔ تنہا سیدہ ہوگی جس نے اپنے دوپٹے کو جا کے گھر جا کے سوچنا کہ کوئی ایسی خاتون بھی ہو سکتی ہے جس نے اپنے دوپٹے کو چاند و سورج سے چھپایا، جس نے اپنے سر کے بالوں کو اپنے 7 سال کے بچے سے چھپایا، ایسی ماں بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اعزاز کیا دیا، انعام کیا دیا، محشر میں سب آئیں گے، لیکن سب آئیں گے تو اپنے اپنے انداز میں آئیں گے۔ تنہا ایک ہستی ہوگی، ایک ہستی، تنہا ایک ہستی، سوایت المحرقہ، ابن حجر مفتی اعظم مکہ کی لکھی ہوئی کتاب جو روافظ کے رد میں لکھی گئی ہے، اسی لیے اس میں تو رزق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مفتی اعظم مکہ حدیث لکھ رہے ہیں، ایک ہی ہستی ہے، جا کے اندازہ کر لو عظمت سیدہ کا۔ بس میں اتنی عرض لگاؤں گا، مدینے کے سرکار، میں تیری شہزادی کا ذکر کر رہا ہوں، آقا بس آپ مسکرا دے، میری نسلوں کا، اس محفل کی نسلوں کا بیڑا پار کر دے۔ یا رسول اللہ، آپ کی شہزادی ایسی ہے کہ دنیا میں کسی لغت میں ایسے الفاظ پیدا نہ ہو سکے جو آپ کی شہزادی کی منقبت کا حق ادا کر سکے۔ ہم تو سب کچھ کہہ کے بھی یہ کہتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مگر سن لو حسین کی امی ہونے کے لیے کیسا تقویٰ چاہیے۔ اللہ اکبر، مائیں آئے گی، بیویاں آئے گی، سب آئیں گی، لیکن کسی کے لیے یہ مجھے نہیں ملا۔ طالب علم ہوں، اگر کسی اور کے لیے کسی کو مل گیا ہو مجھے بتائے، میں
اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن اب تک مجھے نہیں ملا اور بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں ملا۔ ایک ہستی ہوگی، صرف ایک ہستی، جب وہ قیامت میں آئے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی۔ کون آواز لگائے گا؟ آج تک اس کا بھی عطا پتہ نہیں ہے کون آواز لگائے گا۔ صوفیہ سے جا کے پوچھو، بس اتنا کہتا ہوں، آواز عرش کے نیچے سے آئے گی، غیبی آواز آئے گی۔ آواز کیا ہوگی سن لو، حسین کو تولنے والوں، حسین کی امی کی عظمت کو سمجھو، حسین کے نانا کو تولنے والوں، حسین کی امی کی بے مثلیت کو سمجھو۔ آواز آئے گی محشر میں، عرش کے نیچے سے، محشر والوں اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ محشر یہ محشر، نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلنی ہے، نہ بابا گیری چلنی ہے، نہ کسی کا نسب چلنا ہے، نہ حسب چلنا ہے۔ وہاں تو نبی کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں جہنم میں جا رہی ہوگی، وہاں نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہوگا، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر جہنم میں جا رہا ہوگا۔ عدل ہوگا، عدل 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 صرف عدل ہوگا، مگر وہاں نبی کی شہزادی کی شان کیا ہوگی اس سے اندازہ کرو۔ آواز آئے گی محشر والوں گردنیں جھکا لو، اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، آخری نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزر رہی ہے۔ عشق محبت لاؤ، کسی کی ماں ایسی ہو، کسی کی بیٹی ایسی ہو تو لاؤ، لا کر کے بتاؤ۔ بس اتنا عرض کرتا ہوں، سیدہ کی کتنی شان بیان کر دو، حق ادا نہیں ہوگا، لیکن بیٹیوں کو بتانا، اگر بیٹیوں کو بھاگنے سے بچانا ہے یہ بتانا پڑے گا، بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، شراب سے بچانا ہے، جوے سے بچانا ہے، نشے سے بچانا ہے، آوارگی سے بچانا ہے، پنجتن پاک صحابہ کرام کی سیرت ان کو بتانی پڑے گی۔ ایک آخری بات کہہ دوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ کہہ دوں، اللہ اکبر، بہت بڑی بات، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ ان کی قیامت تک کی اولاد کی وہ ان کے تقوی کی وجہ سے جنتی قرار دیا گیا۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، جو عند اللہ سید ہے، عند اللہ سادات ہے، عند اللہ کی ترجمہ نہیں کروں گا، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن عند اللہ اگر مشکل پڑ رہا ہے تو اتنا کہہ دوں، عند اللہ کا مطلب ہوتا ہے قاضی صاحب جس کو اللہ نے سید بنایا، بس اتنا کہوں گا، اس سے زیادہ جو خود بنے میں اس کی کوئی بات نہیں۔ امام لکھتے ہیں کہ جو عند اللہ سید ہیں، اولاد فاطمہ، ان پر اللہ نے جہنم حرام کر دی، وہ جنت ہی میں جائیں گے۔ وجہ حضور نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ اللہ نے قیامت تک اس کے تقوی کی برکت سے اس کی اولاد پر جہنم کو حرام کر دیا۔ ایک ماں متقی ہوتی ہے تو پوری نسل جنتی ہو جاتی ہے، اور میری بہنوں تم تو اتنے متقی نہیں ہو سکتی، لیکن کم سے کم اتنا تو تقوی اختیار کر لو کہ تمہاری اولاد بخش جائے، تم بخش دی جاؤ۔ اور کیسی جنتی ہے فاطمہ، توجہ، بس اللہ کی کرو، بات آخری